موچی نے کہا کہ میں پچھلے 30 سالوں سے ایک ایک روپیہ جمع کر رہا تھا کہ جب میرے پاس رقم اکٹھا ہو جائے گی تو میں بھی حج ادا کروں گا۔ جب میرے پاس پیسے اکٹھا ہو گئے میں نے حج کی تیاری شروع کر دی۔ ایک دن مجھے اپنے پڑوسی کے گھر سے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا، لگتا ہے پڑوسی کے گھر میں گوشت بن رہا ہے، جاؤ جا کر پڑوسی کے یہاں سے تھوڑا سا سالن مانگ آؤ۔ موچی کہتا ہے کہ میں اپنے پڑوسی کے گھر گیا، دروازے پر دستک دی، میرے پڑوسی نے دروازہ کھولا، گوشت کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے کہا، تمہارے گھر میں گوشت بن رہا ہے، تھوڑا سا سالن مجھے بھی دے دو۔ میری بیوی نے سالن لینے کے لیے بھیجا ہے۔ اس پر وہ پڑوسی کہنے لگا، میرے گھر میں اس وقت جو گوشت پک رہا ہے وہ ہماری خاطر تو حلال ہے لیکن تمہاری خاطر حرام ہے، ہم اسے کھا سکتے ہیں لیکن تم اسے نہیں کھا سکتے ہو۔ میں نے حیرت سے کہا کہ میرے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سب کا اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، شریعت ایک ہے، دین کے احکام ایک ہیں، پھر آخر گوشت کا معاملہ جدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ گوشت جو تمہارے گھر میں پک رہا ہے وہ تمہاری خاطر حلال ہے اور ہماری خاطر حرام ہے، بھلا یہ کیسے؟ اس کے بعد موچی کہتا ہے، میرے پڑوسی نے جو کچھ مجھے بتایا وہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں زاروں قطار رونے لگا۔ ناظرین اکرام، یہ پورا واقعہ کیا ہے؟ یہ دونوں پڑوسی کون تھے اور آخر وہ گوشت جو اس آدمی کے گھر میں پک رہا تھا وہ کیسا گوشت تھا جو ان کے گھر والوں کے لیے تو جائز تھا لیکن موچی کے لیے ناجائز تھا؟ کیا ہے پورا واقعہ؟ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ تاریخ انسانی میں اللہ کے ایک بہت بڑے ولی گزرے جن کا نام جناب عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کی عادت تھی، آپ ایک سال حج ادا کرتے تھے اور دوسرے سال آپ اللہ کی رضا کے لیے جہاد کیا کرتے تھے اور تیسرے سال آپ بازار میں بیٹھ کر تجارت کیا کرتے تھے۔ تجارت میں آپ کو جو بھی نفع ہوتا آپ وہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ آپ غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، کمزوروں میں، بیماروں میں، اپنے شاگردوں میں وہ سارا پیسہ تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ فرمایا گیا کہ ایک سال جب جناب عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی حج ادا کرنے کے لیے مکہ معظمہ پہنچتے ہیں، حج کے ایام شروع ہو چکے تھے، آپ نے تمام ارکان کو ادا کیا۔ جب حج سے فارغ ہوئے آپ نے طواف وداع کیا، اس کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے ارادے سے خانہ کعبہ کے کونے میں جا کر آپ لیٹ جاتے ہیں۔ ابھی آپ کا لیٹنا تھا، تھکے ماندے تھے، آپ پر گہری نیند طاری ہو جاتی ہے۔ جناب عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ابھی میری آنکھ کا لگنا تھا کہ میں نے خواب میں دو فرشتوں کو دیکھا، وہ خانہ کعبہ کے قریب موجود تھے اور دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ جناب عبداللہ ابن مبارک نے ان فرشتوں کی باتوں کو غور سے سنا۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہہ رہا تھا، بتاؤ اس سال کتنے لوگوں نے حج کو ادا کیا؟ تو فرشتے نے جواب دیا، اس سال تقریباً 6 لاکھ لوگوں نے حج کو ادا کیا ہے۔ اس فرشتے نے دوبارہ سوال کیا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے حج کو قبول کر لیا یا کوئی ایسا بھی ہے جس کا حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوا؟ اس پر وہ فرشتہ جواب دیتا ہے کہ اس سال جتنے لوگوں نے بھی حج ادا کیا اللہ نے کسی کے بھی حج کو قبول نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ جناب عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں، فرشتے کے اس جواب کو سنتے ہی سوال پوچھنے والا فرشتہ حیران رہ جاتا ہے اور میں بھی حیرت میں ڈوب گیا۔ 6 لاکھ لوگوں نے حج ادا کیا لیکن اللہ نے کسی کے حج کو بھی قبول نہ کیا، آخر اس کی وجہ کیا ہوگی؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ فرشتہ دوبارہ کہتا ہے، 6 لاکھ لوگوں نے حج کو ادا کیا، اللہ نے کسی کے حج کو قبول نہ کیا، لیکن دمشق میں ایک غریب موچی رہتا ہے جس کا نام علی ہے۔ اس سال وہ حج ادا کرنے کے لیے آنے والا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ موچی حج پر نہ آ سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن حج کیے اس موچی کو حج کا ثواب عطا کر دیا ہے اور اسی غریب موچی کے صدقے میں اللہ نے ان 6 لاکھ لوگوں کو حج کا ثواب عطا کر دیا اور سب کے حج کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ جناب عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں، اتنا سننا تھا کہ میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اللہ
अल्लाह अकबर। मैं हैरान था सोच कर के गरीब मोची जो दमिश्क का रहने वाला है, हज का इरादा रखता था, किसी वजह से हज पर ना आ सका, लेकिन अल्लाह ने उसके सदक़े में तमाम लोगों के हज को कबूल फरमा लिया और उस गरीब मोची को बिन हज अदा किए अल्लाह ने हज का सवाब अता कर दिया। आखिर वो मोची कौन होगा, उसका कौन सा अमल था कि जिसकी वजह से अल्लाह ने उसके मकाम को इतना बुलंद किया। जनाबे अब्दुल्ला इब्न मुबारक के दिल में अब ये तजस्सुस पैदा हुआ कि उस मोची से मुलाकात करनी चाहिए और जाकर पता करना चाहिए कि आखिर उसने ऐसा कौन सा काम किया। हज से फरागत के बाद आपके तमाम साथी वापस अपने शहर की तरफ चल पड़े, लेकिन आपने उन सबको अलविदा कहा और उस मोची से मुलाकात करने के लिए आप दमिश्क की तरफ रवाना हो जाते हैं। एक तवील सफर तय करने के बाद आखिरकार जनाबे अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह दमिश्क की सरजमीन पर पहुंचते हैं। आप वहां पहुंचकर अली नामी मोची को तलाश करना शुरू करते हैं। आखिरकार तलाश करते करते आपको उस मोची के घर का पता मिल जाता है। जनाबे अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह उस मोची के घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। आप दरवाजे पर दस्तक देते हैं, मोची घर के दरवाजे को खोलता है। आप फरमाते हैं कि क्या तुम्हारा नाम अली है? उसने कहा जी हाँ, मेरा नाम अली है। आप फरमाते हैं मेरा नाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक है, मैं हज से फारिग होकर तुमसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ। दरअसल मैंने खाने काबा के करीब एक ऐसा ख्वाब देखा है जिस ख्वाब की हकीकत को मैं जानना चाहता हूँ। तो मुझे बताओ कि तुम इस साल हज पर आने वाले थे, फिर आखिर तुमने हज का इरादा तर्क क्यों कर दिया? तुम हज पर क्यों नहीं आए? इस पर गरीब मोची की आंख में आंसू भर आते हैं। गरीब मोची कहता है आप ना पूछे तो बेहतर होगा। अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं ये जानना मेरे लिए बेपनाह जरूरी है, तो मुझे बताओ कि आखिर तुम हज पर आने वाले थे, हज पर क्यों नहीं आए? इस पर वो गरीब मोची कहता है हुजूर, मैं हज का बड़ा शौक रखता हूँ, खाने काबा की जियारत करना चाहता हूँ, खाने काबा का तवाफ करना चाहता हूँ। मैंने 30 साल तक एक एक रुपया जमा किया ताकि जब रकम इकट्ठा हो जाए तो मैं उसके जरिए हज के सफर पर जाऊंगा। 30 साल की कड़ी मेहनत के बाद मैंने आखिरकार इतनी रकम इकट्ठा कर ली कि जो हज पर जाने के लिए काफी होता। अब मैं हज के अय्याम का इंतजार कर रहा था ताकि सामाने सफर तैयार किया जाए। एक दिन मैं अपने घर में मौजूद था, मेरे पड़ोसी के घर से गोश्त की खुशबू आ रही थी। जब गोश्त की खुशबू मेरे घर तक पहुंची, मेरी बीवी ने मुझसे कहा लगता है हमारे पड़ोसी के घर में गोश्त पक रहा है, जाओ जाकर थोड़ा सा सालन उससे मांग लाओ ताकि हम अपने बच्चों को खिला दे। गरीब मोची कहता है अपनी बीवी के इसरार पर मैं बर्तन लेकर अपने पड़ोसी के दरवाजे पर पहुंचा। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। जब उसने अपने घर के दरवाजे को खोला, उसके घर से गोश्त की खुशबू आ रही थी। मैंने अपने पड़ोसी को सलाम किया और सलाम करके कहा कि तुम्हारे घर में गोश्त बन रहा है, मेरी बीवी ने मुझे भेजा है, अगर तुम थोड़ा सा सालन मुझे दे दो तो हम अपने बच्चों को खिलाएंगे। इस पर मेरे पड़ोसी ने इनकार करते हुए कहा माफ करना, मैं आपको गोश्त नहीं दे सकता। मैंने कहा गोश्त ना दो, थोड़ा सा सालन ही दे दो, हमें अपने बच्चों को खिलाना है। इस पर मेरे पड़ोसी ने सालन देने से भी इनकार कर दिया। मैंने उससे कहा अगर मेरी बीवी ने मुझे ना भेजा होता मैं हरगिज ना आता, अब आ ही गया हूं, थोड़ा सा दे दो, कौन सी कमी वाकई हो जाएगी। इस पर मेरे पड़ोसी की आंखें भर आईं और वो कहता है मैं आपको जरूर दे देता लेकिन मैं नहीं दूंगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त मेरे घर में जो गोश्त पक रहा है वो हमारी खातिर तो हलाल है, आपकी खातिर वो हलाल नहीं है बल्कि हराम है। हमें तो शरीयत ने उसे खाने की इजाजत दी है लेकिन आपको उसे खाने की इजाजत नहीं है। मोची कहता है कि जब मैंने ये सुना तो मैं हैरान रह गया। वो भी मुसलमान था, मैं भी मुसलमान था, वो भी रब रसूल का मानने वाला था, मैं भी रब रसूल का मानने वाला था, वो भी शरीयत का मानने वाला था, मैं भी उसी शरीयत का मानने वाला था। मैंने हैरत से उससे कहा हम दोनों का कलमा एक है, हम दोनों का रब एक है, हम दोनों का रसूल एक है, हम दोनों की कुरान एक है, हम दोनों के लिए शरीयत का अहकाम एक है। फिर तेरे घर में जो गोश्त पक रहा है वो तुम्हारी खातिर हलाल, हमारी खातिर हराम कैसे हो सकता है? मोची कहता है कि जब मैंने ये सवाल किया मेरे पड़ोसी की आंखों में आंसू भर आए। वो कहने लगा मेरे घर में 3 दिन का फाका है, मेरे छोटे छोटे बच्चे 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, मेरे घर में उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज जब बच्चों की भूख मुझसे बर्दाश्त न हुई तो अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए मजबूरन
میں ایک مردار جانور کا گوشت کاٹ کے لے کر آیا اور اسی گوشت کو صاف کر کے میں اسے پکا رہا ہوں. ہم چونکہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، مردار جانور کا گوشت ہماری خاطر حلال ہے لیکن تمہاری خاطر حرام ہے. اللہ اکبر. موچی کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے یہ سنا اپنا سر پیٹ لیا اور میں نے کہا تو حج کی تیاری کرتا ہے، تو مال جمع کیے بیٹھا ہے اور تیرے پڑوس میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، کیا منہ لے کر تو حج کرنے کے لیے جائے گا؟ کیا قیامت کے دن تو اپنے رب کو جواب دے گا؟ موچی کہتا ہے کہ میں وہیں سے برتن پھینک کر فوراً اپنے گھر کی طرف بھاگا. میں نے اپنے گھر میں جو بھی حج کی خاطر مال جمع کر کے رکھا تھا وہ سب لے جا کر میں نے اپنے پڑوسی کے حوالے کر دیے اور میں نے کہا میرے حج پر جانے سے زیادہ ضروری ہے اپنے بچوں کے لیے تو کھانے پینے کا انتظام کر. 30 سال کی کڑی محنت کے بعد میں نے ایک ایک روپیہ جو جمع کیا تھا اپنے حج کی خاطر، اپنے پڑوسی کی غربت کو دیکھ کر، ان کے گھر کی فاقہ کشی کو دیکھ کر میں نے وہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور میں من مسوس کر بیٹھا رہا. میں حج کے لیے نہ جا سکا. اللہ اکبر. جناب عبداللہ ابن مبارک نے جب یہ سنا آپ نے فوراً آگے بڑھ کر اس غریب موچی کی پیشانی کو چوما، اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اسے خوشخبری سنا دی. اے اللہ کے بندے، تجھے مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اس نیک عمل کی بنیاد تجھ پر وہ فضل و کرم فرمایا ہے کہ بن حج پر گئے ہوئے اللہ نے تجھے حج کا ثواب عطا کر دیا. اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ نے تیرے اس عمل کی بنیاد 6 لاکھ لوگ جنہوں نے اس سال حج ادا کیا تھا ان سب کے حج کو بھی قبول کر لیا ہے. سبحان اللہ. ناظرین اکرام، یہ ہوتے ہیں واقعی اللہ والے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو قربان کر دیتے ہیں. غریب موچی جس کی غربت کا یہ عالم تھا، 30 سال تک پیسے جمع کیے تب جا کر کہیں حج کی تیاری ہو سکی تھی، لیکن ضرورت مند کی ضرورت کو دیکھ کر حج کا ارادہ ترک کر دیا اور رب کی رضا کے لیے 30 سال کی کڑی محنت کی کمائی اس نے غریبوں کے حوالے کر دی. آج ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں ہر سال حج ادا کرتے ہیں، سال میں کئی بار عمرہ ادا کرتے ہیں، جبکہ ان کے پڑوس میں، ان کے اپنے رشتہ داروں میں، ان کے اپنے جان پہچان والوں میں کئی ضرورت مند موجود ہیں، کئی غریب غربا موجود ہیں، کئی رشتہ دار بستروں پر بیمار پڑے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جن کی غربت کی وجہ سے جوان بیٹیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، ان کا ہاتھ تھامنے کو کوئی تیار نہیں ہے، یتیموں کو پڑھانے لکھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، گھر کے کرائے کے لیے مال نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ سب کچھ جان کر بھی حج پر حج ادا کرتے ہیں، عمرہ پر عمرہ ادا کرتے ہیں، اپنے شوق کو، اپنی خواہشات کو آنکھ بند کر کے پورا کرتے ہیں. ہم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اپنے لوگوں کو یوں نظر انداز کر کے حج پر حج، عمرہ پر عمرہ ادا کرنا کیا اللہ قبول فرمائے گا؟ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو بھی اپنی ضروریات کے مقابلے، اپنی خواہشات کے مقابلے اپنے ضرورت مند بھائیوں کی ضرورتوں کا خیال کرنے کی، ان کی خواہشات کو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو حقوق اللہ، حقوق العباد ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین یا رب العالمین.